الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صلوات پر حضرات گرامی قدر، اب حضرات واقف ہیں کہ آج کی یہ مجلس مرحوم دانش جو ذاکر اہل بیت تھے، بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جس انکساری کے ساتھ جو ان کی مخلصانہ شرکت ہوتی تھی، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور ان کے اصالہ ثواب کے لیے یہ مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات، پروردگار عالم انہیں جوار ائمہ الطاہرین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ امیر کائنات حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، دعا کا سلیقہ سکھاتے ہوئے اسی دعا کے ایک فقرے کو مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے کہ پروردگار ہمارے اعمال کو اپنے عدل و انصاف کے ترازو پہ نہ توڑنا، بلکہ اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ توڑنا۔ معبود ان کے اعمال کو رحم و کرم کے ترازو پہ توڑ دیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ مجھے یہ اطلاع ہے کہ اس سے پہلے بھی نماز سے قبل ایک مجلس تھی اور اس کے فوراً بعد پھر آپ کی شرکت ہے، مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے حالانکہ میں مجلس نہیں پڑھ رہا، چند فقرے تبرکاً سے فرض کرنا ہے۔ آپ حضرات اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر آئے، خالق کائنات اس کا آپ کو اجر عنایت فرمائے۔ یہ موت و حیات کا فلسفہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس پہ دنیا کے جتنے مفکرین ہیں، جتنے اسکالرس ہیں، جو لوگ فکر کرتے ہیں، وہ اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس فلسفے کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اس فلسفے کو وہی سمجھا سکتا ہے کہ جو کھلے آسمان کے نیچے برسر ممبر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جو چاہو، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو جو کی سوکھی روٹی زمین کے نیچے دبا کر توڑتا ہے اور پانی میں ڈبو کر کھاتا ہے، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتا ہے، جو مرد رسیدوں کی فریاد پر تڑپ جاتا ہے، جس نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار، جس نے عیش و نشاط کو منہ نہیں لگایا، رزق کو پاس آنے نہیں دیا، توکل کو چھوڑا نہیں، کائنات سے منہ موڑا نہیں، دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں، توکل کو سر کا تاج بنایا اور تقدس کو کائنات میں جگہ دی۔ کیا بات ہے، سلام ہو ہمارا ان ذوات مقدسہ پر کہ جنہوں نے مصلی سے لے کر محراب تک، اور پھر محراب سے لے کر ممبر تک، ممبر سے لے کر بزم تک، محفلوں تک اٹھنے بیٹھنے آداب زندگی کے سلیقے سکھائے، کہیں نہیں چھوڑا، کہیں نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ دنیا جہاں ساتھ چھوڑ دیتی ہے وہ بھی قبر کے اندر آ کر کے پریشان نہ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ ہماری سعادت ہے، واہ واہ واہ، یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہماری ماؤں کی نیک نیت ہے کہ ہمیں ایک بڑی چیز ہمارے پاس آئی جسے ہم نے فرش عزا کہا۔ یہ فرش عزا بڑی عظیم نعمت کا نام ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان سے پوچھئے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ ہم کہ ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلیقہ، مصلی پہ بیٹھنے کے آداب، زندگی کے اصول، نشیب و فراز سے آگاہی، ہر موقع پر، ہر موڑ پر ہمیں کہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ہر موقع پر بندگی کا سلیقہ سکھا دیا۔ میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں، حالانکہ اب یہ ہر جگہ یہ بات نظر آتی ہے، جہاں بھی جاؤ بارہا یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ فرش عزا پہ آئیے، فرش عزا پہ آئیے، فرش عزا پہ آئیے۔ یاد رکھیے گا، عبادت کوانٹیٹی نہیں مانگتی ہے، عبادت کوالٹی۔ ہم کیوں آئے، کس لیے آئے، کیا وجہ ہمارے آنے کی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آج دانش مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، کل ہماری مجلس ہوگی، کل ایسے ہی لوگ آئیں گے، آ کر کے اصالہ ثواب کریں گے۔ رہنے کوئی نہیں آیا، جانا سب کو ہے۔ میں چونکہ اہل نظر تشریف فرما ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، مجھے مرزا سلامت علی دبیر یاد آ گئے کہ کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے،
کسی کی عمر کا لبریز جام جام ہوتا ہے واہ واہ عجب واہ سرا ہے یہ دنیا کے جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا قیام قیام ہوتا ہے اور پھر آگے واہ بڑھ کر واہ کے واہ وہ واہ منظر پیش کرتے ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں آئے تو ہمارے آنے کا سلیقہ کیا تھا، ہم جب گئے ہیں تو ہمارے جانے کا منظرنامہ کیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے عزیزان گرامی۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں۔ نہیں توجہ کیجیے گا کہ رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، رحمت کا یہ مصرع اگر پڑھتے رہیں تو شاید آپ اس میں اگر محسوس کریں کہ رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے پیدل، اس لیے تابوت میں کاندھوں پہ سوار آیا ہوں، اس لیے تابوت میں کاندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ قبر کی وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ سوال و جواب، وہ لوگوں کا آنا و پوچھنا، مگر ایسے میں بھی بچپن سے ماں کی آغوش سے جس نے یا علی مدد کہنا سیکھا، آواز آئی تم نے پوری حیات یا علی مدد کہہ کے بلایا تو یہ نہ سمجھنا کہ علی تمہیں یہاں تنہا چھوڑ دیں گے، مگر ہاں ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا کتنا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے صرف زبانی ان سے محبت کا دعویٰ کیا، ایسا تو نہیں کہ صرف زبانی دعوت نامہ رہا، نہیں عزیزوں، ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اب میں نے آج کے سال ثواب کی مجلس میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات، مالک کائنات، رب العزت، پروردگار، اس کائنات کا نظام چلانے والا، قسم خدا کی اگر انسان کو معرفت حاصل ہو جائے پھر سجدے سے بندہ سر نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ کیسا عظیم کارساز پروردگار ہے، کیسی مصوری ہے اس کی، کیسا خالق ہے وہ، کیسا پیدا کرنے والا ہے وہ۔ ابھی میں کہوں اسی جگہ پر خدا نہ کرے ابھی اگر آکسیجن کی کمی ہو جائے تو کیا ہوگا، دم گھٹنے لگے گا، بیٹھنا محال ہو جائے گا، آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ اس کی مصوری دیکھیے کہ کیسا خالق ہے وہ۔ آج ہمیں جب چیزوں کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، خدا نہ کرے کسی کو ہاسپٹل جانا پڑے تو پھر آکسیجن پیسے سے ملتی ہے، فری میں نہیں ملتی، مریض واپس چلے جاتے ہیں، پیسہ نہیں ہے آکسیجن کیسے ملے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اس پورے ہمارے اس ایٹماسفیئر میں جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، کون مصور ہے کہ جس نے ایک لیول کے اوپر اگر 19 یا 22% آکسیجن ہمارے اس معاشرے سے ختم ہو جائے تو دم گھٹنے لگے گا؟ کون ہے جو سورج کو وقت طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، صبح بھی ہو رہی ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، بادل بھی برس رہے ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ مالک پروردگار ہے، مگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم ہر عطا پہ خطا کر رہے ہیں، وہ ہر خطا پہ عطا کر رہا ہے۔ سینے میں یہ لفظ اور یہ واقعہ ثابت نہیں ہے کیا؟ تاریخ کے سینے میں یہ واقعہ اور یہ محفوظ نہیں ہے کہ کہنے والے نے یہ بھی تو کہا پروردگار تو اسے عطا کر رہا ہے جو تیرے مد مقابل خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اسے عطا کر رہا ہے جو تیرے مد مقابل خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو آواز قدرت آئی، اگر یہ بندہ ہو کے اپنی بندگی بھول جائے تو کیا میں خالق ہو کے خالق ہے؟ اور پھر سکھانے والے نے، بتانے والے نے، زندگی کے اصول سکھانے والے نے، یہ یاد رکھیے گا خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے پاس در اہل بیت طاہر علیہ السلام ہے ہمارے پاس۔ اسی لیے ہماری نظر ہم کربلا کو یوں یاد نہیں کرتے ہیں۔ کربلا نے ایک صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک زندگی کے وہ سارے ضابطے حیات کو مکمل کر دیا ہے، ورنہ زیر خنجر یہ کہتے وقت زہرا کا لال نظر آ رہا ہے۔ معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ جو ہے آپ کی عزیزان گرامی، خالق کہہ رہا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ معبود تو پھر بنایا فنا کے لیے، ختم کرنے کے لیے؟ یہ کیسی مصوری؟ بنایا بھی ہے اور کہہ رہا فنا بھی ہے۔ کہ سنو، تم جسے فنا سمجھ رہے ہو
تم جسے فنا سمجھ رہے ہو، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مر گیا، موت ہو گئی، چلا گیا. لیکن ذرا قرآن سے پوچھئے کہ موت اور حیات ہے کیا؟ قرآن نے پہلے ذکر کس چیز کا کیا ہے؟ موت کا اور پھر حیات کا. اس کا مطلب پہلے موت ہے پھر حیات ہے. اس کا مطلب ہم زندگی کی طرف تو بڑھ رہے ہیں. یہ موت تو ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے جہاں سے ہمیں گزرنا ہے. عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ خالق کی مصوری ہے، وہ پروردگار ہے. اب چونکہ مجلسی مجمع بیٹھا ہے تو صرف باتیں نہیں، ایک دو پیغام بھی پہنچانا مقصد ہے. کیسا مصور ہے وہ، کیسا کارساز ہے، کیسا خالق ہے وہ. آپ کسی چیز کو بناتے ہیں، ایک اچھے مصور کو لائے. الحمدللہ میں جس عبادت گاہ میں بیٹھا ہوں، اس وقت آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ دیکھیں کہ سامنے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. بنانے والے نے بنایا ہے یا خود سے بن گئی ہیں؟ نہیں، بنانے والے نے بنایا ہے. اچھا، اسی بنانے والے سے کہیے کہ آپ نے یہ جو نقش و نگار ابھارے ہیں، میں تھوڑے لمحے کے لیے یہ روشنی ہٹا دے رہا ہوں، اندھیرا کر دے رہا ہوں، ذرا نقش و نگار ویسے ہی ابھاریے. غور کیجئے، بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. تو پھر غور کیجئے کہ شکم مادر کے اندر، شکم مادر کے اندر کیسا کارساز ہے، کیسا مصور ہے. ایسے نقش و نگار ابھارے ہیں، ایسے نقش و نگار ابھارے کہ یہ انسان پوری کائنات میں نظر آ رہے ہیں، اس کی مصوری کا شمار نہیں کر سکتے. میں نے کہا معبود، کہا ہاں، وزن لنگز کا ایک، ہارٹ کا ایک، آنکھوں کی ڈیپتھ ایک، باڈی کے آرگنز ہمارے ایک ہے نا. اب وہ الگ الگ کالا گورا چھوٹا بڑا، یہ تو صرف پہچان کے لیے اس نے بنا دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ تو پہچان کے لیے بنایا ہے، مگر بنانے والے نے بنایا. کیا کبھی آپ کسی وہاں پر سینٹر پہ گئے ہوں، میڈیکل سینٹر پہ، آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک میجرمنٹ ہے. اسی میجرمنٹ سے وہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والا ریڈیولوجسٹ اپنا ایکسپرٹس میڈیکل سائنس کا وہ ویٹی تو بتاتا ہے کہ آرگنز ایسے ہونے چاہیے. میں نے کہا معبود تو نے انسان بنا دیا. کہا ہاں انسان بنا دیا. کہا سنو، اب ٹیکنالوجی جیسے جیسے ایڈوانس ہوتی چلی جائے گی، یہ ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی. تو آپ دیکھیں جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں، جو لوگ نوکری پیشہ ہیں یا جن کی اپنی آرگنائزیشن انڈسٹریز ہیں، وہ بخوبی واقف ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز کو پہچاننے کے لیے پہلے رجسٹر ہوتا تھا، رجسٹر پہ سائن کیا جاتا تھا، اٹینڈنس لگتی تھی. لیکن آج ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی، تب کیا وہ بایو میٹرک تیار ہو گئی. بایو میٹرک کا کام کیا ہے؟ بایو میٹرک کے پاس پہلے ہم فنگر پرنٹ لے لیتے تھے، لیکن اب چونکہ انسان ہے بہت ذہین، لہٰذا اپنی ذہانت کی بنیاد پہ اس نے اس میں بھی ڈپلیکیسی کر لی. تو اب نئی ٹیکنالوجی جو آئی، اس نے کہا تم بایو میٹرک کے سامنے جا کے کھڑے ہو، تمہاری آنکھ کا جو ریٹینا ہے، ریٹینا، اس ریٹینا کو اس کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو وہ کہنے لگے ہاں یہ وہی شخص ہے کہ جس کی آئیڈینٹی ہے، یہ اس کی پہچان ہے، یہ رجسٹرڈ ہے، یہ وہی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ مصور ہے، میں اگلے روز اپنے کسی عزیز اور اقربے کو بھیج دیتا ہوں. کہا نہیں چلے گا. میں نے کہا خونی رشتہ بھائی؟ کہا نہیں چلے گا. میں نے کہا کیوں نہیں چلے گا؟ وہ ہمارا بھائی ہے، ایک ماں کی آغوش کے پلے بڑھے، ایک گھر میں ایک ماحول میں رہے، بھائی بھائی کو نہیں. کہا نہیں پہچان سکتا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ریٹینا الگ ہے. نہیں، آپ کبھی غور کیا کیجئے، اس کی مصوری کو غور کیجئے، کیسا مصور ہے. آپ شمار نہیں کر سکتے انسانوں کا. یعنی اس پوری زمین پر کائنات میں ایک کا ریٹینا دوسرے سے میچ نہیں کر سکتا. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. آپ کی جو ریٹینا ہے وہ کتنی بڑی ہے، کیا سائز ہے اس کا، کیسا مصور ہے. ریٹینا دوسرے سے میچ نہیں کر رہا. میں نے کہا معبود یہ تیری مصوری ہے، تو کارساز ہے، تو قدرت والا ہے، تو خالق ہے، تو پروردگار ہے. اعتراض کرنے والے نے کہا یہ کون سے مصوری؟ ایک سب پڑھے پر محمد والا، ایک اور سب پڑھے پر محمد والا. متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی. معبود یہ تیری کیسی مصوری ہے کہ تو نے الگ الگ کہاں. تم ٹھہرے انسان، تمہاری فطرت میں اعتراض کرنا ہے. مجھے پتا تھا تم اعتراض کرو گے، مجھے معلوم تھا تم اعتراض کرو گے، لہٰذا تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ کیسے مصوری کہ سب کے الگ الگ ریٹینا، سب کے الگ الگ باڈی شیپ. مجھے معلوم تھا. یاد رکھنا، اسی لیے روز اول جب میں تخلیق کر رہا تھا تو میں نے الگ الگ تو بنائے لیکن کچھ ایک جیسے رکھ لیے تھے.
ایک جیسے رکھ لیے تھے، توجہ کیجیے، کچھ ایک جیسے رکھ لیے تھے تاکہ کل اعتراض کرنے والے اگر اعتراض کرنے پہ آئے تو اعتراض نہ کر سکے۔ میں نے کہا معبود بتانا، کہ میں نے 14 ایک جیسے رکھے تھے، 14 ایک جیسے رکھے تھے۔ یاد رکھنا، جس کا پہلا بھی محمد، جس کا اوسط بھی محمد، جس کا آخر بھی محمد، سب کے سب محمد ہے۔ ارے اس زمانے کے ایکسپرٹ اگر آ جائے، ایک محمد اگر چادر اوڑھ کے سو جائے تو پوری رات اسے محمد سمجھے۔ بہت بڑا محمد میں صرف بات کو ایسے دلیل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں تاریخ کے سینے میں یہ واقعہ رقم ہے کہ اس 14 میں سے ایک وارث، حالانکہ دشمن ہے، اس کا اعتراض کر رہا ہے، وہ کسی بھی صورت انہیں ماننے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک روز اس دشمن نے جو اس وارث کے خلاف تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میں پیغمبر اکرم کی بزم میں بیٹھا ہوں، اور عجیب منظر ہے، میں بیٹھا ہوں۔ بیٹھنے کے بعد میں وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بزم سی سجی ہوئی تھی، پیغمبر خدا مسند نشین تھے، سامنے چاہنے والوں کی بزم سجی تھی، اور وہ کچھ بیان فرما رہے تھے۔ لوگ بڑے غور سے اس بیان کو سن رہے تھے۔ سنتے سنتے جب وہ جانے لگے تو سامنے ایک تشت تھا، تشت پہ غلاف تھا، اس غلاف میں کھجوریں رکھی تھیں ہر جانے والے کو۔ تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی آل محمد کی بزم سجتی ہے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں ہے؟ غور فرمائیں۔ تو کہا وہ جانے لگے تو سب کو کھجوریں دی، میں بالکل پیچھے بیٹھا تھا، مجھے اشارے سے بلایا، میں قریب پہنچا۔ جب قریب پہنچا تو مجھ سے گفتگو ہوئی، اور پھر انہوں نے تشت میں غلاف کے اندر ہاتھ رکھا، کھجوریں نکالی، کھجوریں مجھے دے دی۔ اب میں نے کھجوروں کو شمار کرنا شروع کیا، تو جب میں شمار کر چکا تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ خواب تھا یا واقعی کوئی اشارہ ہے، ذرا چل کر کے اس بزم میں دیکھوں جو ان کا وارث کہتے ہیں۔ اب میں جو ان کی بزم میں پہنچا تو میں نے دیکھا ٹھیک ویسے ہی جیسے خواب میں بزم تھی، یہاں بزم سجی تھی، ان کا وارث ویسے ہی مسند نشین تھا۔ لوگ غور سے وہی بات سن رہے تھے جو میں نے خواب میں سنی تھی۔ میں وہی بیٹھ گیا جہاں خواب میں بیٹھا تھا۔ اب میں نے دیکھا بات وہی ختم ہوئی جہاں پہ وہ بات ختم ہوئی تھی۔ جب لوگ جانے لگے تو انہوں نے ویسے ہی اشارہ کیا جیسے انہوں نے اشارہ کیا، ویسے ہی غلاف میں ہاتھ رکھا، کھجوریں دینی شروع کی، ہر ایک کھجور لے کے جاتا رہا۔ میں پیچھے بیٹھا تھا، مجھے اشارے سے بلایا گیا، تم پیچھے کیوں بیٹھے ہو، آؤ۔ جب میں قریب پہنچا تو میں نے ویسے ہی ہاتھ پھیلایا جیسے خواب میں پھیلایا تھا، مجھے کھجوریں ویسے ہی ملی جیسے خواب میں ملی تھی۔ اب جو میں نے کھجوروں کو شمار کرنا شروع کیا، مجھے یاد تھا کہ کھجوریں ملی کتنی تھیں۔ اب جو میں نے شمار کیا تو اتنی ہی نکلی جتنی خواب میں ملی تھی۔ توجہ ہے کہ اتنی ہی ملی جتنی خواب میں ملی تھی۔ اب جب میں نے ان سے امتحان لینے کے لیے، آزمائش کے لیے میں نے اسے کہا کہ کیا مزید اور مل سکتی ہے، تو جواب ملا اگر خواب میں مل گئی ہوتی تو تو اگر اور مل گئی ہوتی۔ یہ وہ وارث ہیں کہ جو رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، کردار میں ہو بہو نظر آتے ہیں۔ عزیزوں، خوش نصیب ہیں ہم کہ جنہوں نے موت اور حیات کے فلسفے کو سمجھا دیا، ورنہ مجلسی مجمع کے سامنے نوجوانوں کی خدمت میں ان کے اذہان عالیہ کے سپرد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کربلا ہمارے لیے نمونِ عمل ہے، کربلا ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے اور بقا اس ذات کو ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ابھی اسی جگہ پر ایک قطرہ پانی کا، ایک بوند پانی اسی جگہ پر کہیں گر جائے تو اس کا وجود کیا ہے نہیں پتا۔ اگر یہی وہ قطرہ آتے وقت مجھے راستے میں دریائے گنگا میں چلا جائے تو جب تک وہ گنگا کی امواج ہیں تب تک اس کا وجود باقی ہے، لیکن جس دن گنگا سوکھ جائے گی اس دن وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہی اگر سمندر کے حوالے کر دیا جائے تو جب تک سمندر کی موج رہے گی تب تک اس قطرے کا وجود باقی رہے گا۔ ہم بہت ذہین ہیں، ہم بہت ذہین ہیں، توجہ ہے، ہم بہت ذہین ہیں۔
ہم نے اپنی حیات کو ان کے حوالے کر دیا ہے کہ جب تک ان کا نام رہے گا تب تک ہماری زندگی باقی رہے گی۔ بے شک واہ واہ کیا بات ہے واہ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا وقت کا وہ یزید کہ جس نے کربلا میں اپنی پوری طاقت جمع کر لی تھی، پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ جو زندگی حیات کا خیرات بانٹ رہا تھا، وہ زہرا کا لال جس نے کہا سر تو نہیں جھک سکتا، سوال بیعت ہے، بیعت نہیں کر رہا۔ عزیزوں، تاریخ کہتی کہ اس نے پوری طاقت کے ساتھ ہر وہ کوشش کی کہ جس سے یہ ٹوٹ جائیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ وہی ہے جو کہہ رہا ہے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جو زندگی کے مقصد و ہدف کو پہچانا رہا ہے۔ عزیزوں کا تو کیا کر سکتا ہے؟ پانی بند کرے گا، کھانا بند کرے گا، پردیس لایا ہے، بیابو گیا صحرا ہے، ہم چند ہیں، تو اتنوں کے ساتھ ہے، تو کیا سمجھتا ہے تو ہمیں مٹا دے گا؟ یزید تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ جا، حسین اپنے پورے عمل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اور ہوا بھی یہی۔ یزید تو کر کیا سکتا ہے؟ آخری تیرا طریقہ یہ ہے کہ تو سر و تن میں جدائی کر دے گا۔ یہ سر حاضر ہے، زہرا کے لال نے اپنا سر دے دیا، لیکن عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہوا کیا؟ ہوا یوں، یزید اب کیا کرے گا؟ سر و تن میں جدائی کر دی۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمیں ختم کر دیا، تو نے ہمیں مٹا دیا، تو نے ہمیں ختم کر دیا، تو نے ہمیں مٹا دیا۔ شاد رکھنا تو ہمیں مٹا نہیں سکتا ہے، ہاں اتنا تو کر سکتا ہے کہ سر و تن میں جدائی کر سکتا ہے۔ اس نے سر و تن میں جدائی کیا، جیسے ہی نیزے پہ سر بلند کیا تو اب تک جسے ہم حیات اور موت کا فلسفہ دنیا کو سمجھا رہے تھے، ہوا کیا؟ یزید تیری طاقت اتنی ہی تھی کہ تو سر و تن میں جدائی کر سکتا تھا۔ جہاں سے تیری طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے حسین کا اختیار شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی نیزے پہ بلند کیا سر حسین تلاوت کرنے لگا۔ ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں، آئیے میں آپ کو ایک منظر اور پیش کروں۔ دیکھیں تعریف وہ نہیں ہے، تعریف میں نے نام حسین لیا، آپ کی آنکھیں ڈبا گئی، آپ کے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت، یہ مودت۔ پروردگار عالم آپ سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تعریف وہ نہیں ہے جو اپنا کرے، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یزید کا دربار پورا سجا ہوا ہے، ساری افواج جمع ہیں، وہ لوگ جو زندہ بچ کے آئے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے لائے ہیں، وہ آئے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جس نے جتنا ظلم کیا ہے اسے انعام لینا تھا، سب انعام یزید سے لینے لگے۔ صبح سے شام کا سورج غروب ہونا چاہتا تھا، یزید انعام تقسیم کرتے کرتے تھک گیا۔ ایک مرتبہ نشے سے چور یزید باہر آیا اور یہ کہتا ہے، یہ بتاؤ کہ میں اتنا انعام بانٹ چکا، وہ جو آئے تھے وہ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ کہا 72، اس میں 6 ماہ کا بچہ بھی شامل ہے۔ 72 کے لیے اتنی بڑی فوج کام آ گئی، 72 کے مقابل اتنی بڑی فوج کام آ گئی۔ اب آپ تعریف سنیے، اسے کہتے منقبت، یہ ہے تعریف۔ ایک مرتبہ یزید کے قریب بیٹھا ہوا شخص کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے یزید ہاں فوج کام آ گئی۔ کہ وہ تو بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، غریب الوطن بھی تھے، پھر بھی اتنی بڑی فوج کام آ گئی ان پیاسے اور بھوکوں کے سامنے؟ آواز دے یزید ہاں کام آ گئی۔ کہ ان کے سامنے اتنی بڑی فوج کام آ گئی؟ کہاں ہاں۔ کہ وہ ہم پہ حملہ تھے، وہ موت پہ ٹوٹ رہے تھے۔ یزید وہ موت پہ ٹوٹ رہے تھے، ہم موت سے بھاگ رہے تھے۔ توجہ کیجئے گا، وہ موت پہ ٹوٹ رہے تھے، ہم موت سے بھاگ رہے تھے۔ وہ ٹوٹ کیوں رہے تھے، ہم بھاگ کیوں رہے تھے؟ دونوں کے ہدف میں فرق تھا، دونوں کے ہدف میں فرق تھا۔ انہیں یہ پتا تھا کہ ہمیں جو انعام ملنے والا ہے وہ اس سے ملنے والا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے ہمیں جو انعام ملنے والا ہے وہ تجھ سے ملنے والا ہے۔ ہم تم تک پہنچنے کے لیے موت سے بھاگ رہے تھے، وہ اس سے انعام لینے کے لیے موت پہ ٹوٹ رہے تھے۔ ہدف یہ کربلا مقصد کو سمجھا رہی ہے۔ اور ہوا کیا؟ آج یزید و یزید کے نام لیوا کون ہے؟ وہ جو موت پہ ٹوٹ رہے تھے۔ خدا کی قسم، شہد سے زیادہ شیریں ہے موت۔
یہ سمجھا دیا کربلا والوں نے، ورنہ کون تھا بتانے والا یہ سمجھا پاتا۔ عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا کی قسم یہ کربلا ہے کہ جس نے فلسفہ موت و حیات کو سمجھایا ہے، اور کیوں نہ سمجھائے، کربلا ہی ہمیں زندہ رکھے ہے۔ ورنہ آج معاشرے میں جو ماحول ہے، جن چیزوں کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اس میں کربلا کو اپنے سے الگ کر دیجئے تو آپ خود محسوس کیجئے کہ آپ اس وقت کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کربلا ہے جس نے ہر زمانے میں ہمیں عزت عطا کی ہے، اور کیوں نہ عزت عطا کرے۔ کربلا کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ یہ بات صرف ختم نہیں معجزات پر، بخشش بھی ڈھونڈتی ہے شہر مشرقین کو۔ مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی، پھر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو، پھر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو۔ اب یہ ساری باتوں کی تمہید کے بعد میں موت و حیات کے فلسفے کے حوالے سے ایک بات یہ کہہ دوں کہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ فقط عقیدہ نہیں ہے، بلکہ دعا کیجئے کہ زمانہ ہر روز ترقی کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو۔ جتنے سائنس اور ٹیکنالوجی اور ارتقاء کی منزلیں طے کرے گی، ہمارے عقائد مستند ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ پوچھیں کیسے؟ چونکہ نوجوانوں کا مجمع اثار ثواب کی مجلس ہے، اس کے پیش نظر میں ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا۔ ابھی چند سال گزرے، میرے حالانکہ مرحوم بہت اچھے سے واقف تھے ان سے، ان کے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جنت جو ہے، جنت ہم فرش ازا کو جنت کہتے ہیں، کربلا کو جنت کہتے ہیں، تو کیا واقعی کربلا جنت ہے؟ یہ عقائد پہ نہیں، پروف ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں کربلا جنت ہے، سائنٹیفکلی بھی پروف کر سکتا ہوں، وہ کرنا بھی چاہیے۔ آپ پوچھیں کیسے؟ چونکہ نوجوان تشریف فرمائیں، میں ان کے حوالے بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے سوال یہ کیا تھا، میں نے کہا کربلا جنت ہے، فرش ازا جنت ہے، ہم جنت میں آتے جاتے ہیں، تم بھی سیکھ جاؤ گے، تم بھی گر کرو ماتم، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ جنت کیسے ہے؟ اس نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کربلا میں جو انصار امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ انصار کی تعداد تقریباً 54 ہے، جس میں 18 بنی ہاشم۔ یہ مستند جو ہمارے پاس چیزیں پہنچی ہیں، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ 72 میں 54 انصار، 18 بنی ہاشم کا 54 میں کچھ کو الگ کر دیجئے، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر بعد میں تشریف لائے، حضرت حور اپنے لشکر کے ساتھ بعد میں تشریف لائے، اور بہت سے انصار ایسے تھے جو امام کے ساتھ چلے ہیں، راستے سے مکے سے شامل ہوئے، بہت سے انصار ایسے۔ یہ بتائیے ان میں سے چند کی بات آپ کر لیجیے، میں سب کی بات نہیں کرتا، چند انصار بھی اگر پہنچے تو کتنے دن کربلا میں انہوں نے قیام کیا تھا؟ چند روز، 2 محرم کو سرزمین کربلا پہنچے، کچھ تو امام کے ساتھ شامل ہو کر کے آگے۔ یہ بتائیے کہ اگر 2 محرم اور 10 محرم کو شہادت ہوتی ہے، بیچ کا وقفہ کتنے دن کا؟ 8 دن کا۔ اس 8 دن میں کیا یہ پاسبل ہے؟ میں بنی ہاشم کو الگ کر دیجئے، میں بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہا، میں انصار کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں کیا بنی ہاشم کے علاوہ انصار میں یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان 8 روز تک کسی جگہ پر قیام کرے اور اسے رفع حاجت کی ضرورت نہ پڑے؟ ایک سوال ہے کہ اسے رفع حاجت کی ضرورت نہ پڑے۔ بھائی فطرت ہے، فطری چیزیں، فطرت کو بدل نہیں سکتا انسان کہ رفع حاجت کی ضرورت پڑے گی۔ پانی تھا نہیں، پانی نہیں تھا، یہی جگہ پانی بھی نہیں تھا وہاں پہ، تو بھی یہ رفع حاجت مکمل کیسے ہوا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ امام ہیں یا نہیں ہیں، امام عصر، امام دورہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ حجت خدا سے زمین خالی نہیں ہے۔ جب حجت خدا سے زمین خالی نہیں تو یہ ہر وقت یہ کیوں دعا ہو رہی، مولا الاجل آئیے آئیے آئیے، کیوں دعا کر رہے ہیں؟ امام ہیں تو پھر یہ ظہور کی دعا کیوں؟ کہ ظاہر نہیں ہے، پردہ غیب میں ہے۔ امام جس دن آ جائیں گے ذمہ داریاں بدل جائیں گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں اگر میں چیخ کے پڑھوں تو نقطہ بن جائے گا، تو بہت سہولت سے آپ کی خدمت میں ایک بات میسج پہنچانا ہے کہ امام کے لیے دعا کر رہے، امام آ جائیے، امام آ جائیے۔ امام اگر آ جائیں گے تو ذمہ داریاں بدل جائیں گی۔ امام اگر موجود ہے تو یہ امام کا کرم ہوتا ہے، وہ امام ہے،
وہ فطرت کو بدل سکتا ہے. بے شک واہ جو ہے واہ اسی لیے تو ہم بدعقل تھوڑی ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں امام آ جائیے آ جائیے آ جائیے. امام کو بلا ہی اسی لیے رہے ہیں تاکہ زمانے کا نظام بدل جائے گا, ظالم ختم ہو جائے گا, مظلوم سر اٹھا لے گا. جو ہے آپ کی امام کے اس لیے دعا کر رہے ہیں, امام آئیں گے ذمہ داریاں بدل جائیں گی. وہاں موجود تھے امام, بے شک وہاں موجود تھے امام, لہذا امام نے ذمہ داریاں بدل دی تھیں, واہ فطرت بدل دی تھی. بے شک. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فطرت بدل جائے؟ میں نے کہا پتا تھا. یاد رکھنا, پہلا بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد, سب کے سب محمد ہیں. آپ کو آئیے تاریخ کی ورق گردانی کیجئے. میں ایک واقعہ ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پانچویں چھٹے امام کا گزر ہو رہا ہے, راہب دیر کے باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں. ایک زمانے کے بعد وہ باہر آئے گا, لوگوں کے سوالوں کا جواب دے گا. تاریخ کی پانچوں چھٹے امام دونوں وہاں پہنچے. جیسے ہی راہب دیر سے باہر آیا, اس نے مجمع پہ ایک سرسری نظر ڈالی, وہ پہچان گیا کہ دو ذوات مقدسہ بالکل الگ ہیں. وہ دوڑا ہوا ان کے پاس آیا, اور آنے کے پاس اس نے کہا کہ آپ ان سے الگ نظر آتے ہیں, وائے ہو تمہارے اوپر. راہب تو پہچان رہا ہے, تم مسلمان ہو کے نہیں پہچان رہے ہو. ایک سلوات پڑھ پر محمد و آل محمد. دیر سے باہر آیا, آنے کے بعد اس نے امام کی خدمت میں چند سوالات کیے. وقت نہیں ہے جو میں سارے سوالوں کا جواب دوں. چند سوالات کیے. اس میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جنت میں جائے گا, جی, کہ جنت میں جائے گا وہاں سے نعمتیں وہ استعمال کرے گا. کہاں نعمتیں استعمال کرے گا؟ کہ یہ کیسے ممکن اور پاسبل ہے کہ انسان نعمتیں استعمال بھی کرے اور وہ کم بھی نہ ہو, نعمتیں استعمال بھی کرے وہ کم بھی نہ ہو. تو آپ اپنی ذات پر ناز کی ایک سلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آگے تشریف لائے, سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان نعمتوں کا استعمال بھی کرے اور وہ کم بھی نہ ہو؟ اب یہ جواب کون دے سکتا ہے سوائے ان کے, سوائے ان کے کون جواب دے سکتا ہے؟ امام نے جواب دیا ٹھیک ویسے ہی جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے مگر روشنی میں کمی نہیں ہوتی. اس نے پھر سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان غذا بھی کھائے اور اسے رفع حاجت کی ضرورت بھی نہ ہو؟ توجہ ہے آپ کی, انسان غذا بھی حاصل کرے, رفع حاجت کی ضرورت بھی نہ ہو. امام نے کہا ٹھیک ویسے ہی جیسے شکم مادر کے اندر بچہ غذا تو لیتا ہے مگر اسے رفع حاجت کی ضرورت نہیں پاتی. ایک سلوات ہے بر محمد و آل محمد. کیا کہنا میرا خیال ہے جواب پہنچ گیا آپ تک, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ جواب آپ تک پہنچ گیا ہے. ٹھیک ویسے ہی جیسے شکم مادر کے اندر بچہ غذا تو حاصل کرتا ہے مگر اسے رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی. یاد رکھیے گا کربلا میں معصوم امام موجود ہے, لہذا فطرت بدل دیا تھا جیسے ویسے جیسے شکم مادر کے اندر بچہ معصوم ہوا کرتا ہے. تو یہ در اہل بیت طاہر علیہ السلام ہے. بس ضرورت ہے ہماری نظر کیسی ہے, نظر کیسی. حسین آپ کا کردار آئینہ ہے مگر, حسین آپ کا کردار آئینہ ہے مگر نگاہ جیسی ہو ویسا دکھائی دیتا ہے, نگاہ جیسی ہو ویسا دکھائی دیتا ہے. نگاہ حر کی تھی, حر پہچان گیا تھا, حر پہچان گئے. اور کون حر ہیں آپ دیکھیں, یہ صرف یہی بارگاہ ہے جو چند لمحوں میں علیہ السلام بنا دیا. کون کر سکتا ہے یہ؟ ہاں مگر ظرف بھی حر جیسا ہونا چاہیے. آج یہاں پہ بہت سے ایسے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کالج یونیورسٹیز میں جن کا کہیں نہ کہیں حصہ شرکت ہوگی. یونیورسٹی ایک پروگرام آرگنائز کرتی ہے جس کو ہم کنووکیشن کہتے ہیں. کنووکیشن کیا ہوتا ہے؟ کنووکیشن پہلے یونیورسٹی ایگزام لیتی ہے, انٹرنس ایگزام ہوتا ہے, انٹرویوز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد تربیت دی جاتی ہے. جب تربیت مکمل ہوتی ہے تو امتحان لیا جاتا ہے. امتحان میں جو ممتاز ہوتا ہے اسے سند دی جاتی ہے, پاس کرنے والے کو سند دی جاتی ہے, جو ٹاپ کرتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ کنووکیشن میں اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے. کنووکیشن میں کون لوگ آتے ہیں؟ کہ وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہو, فقط زبان خرچی نہیں, کچھ کیا ہو.
यूनिवर्सिटी जैसे स्कॉलर्स को बुलाती है, बुला के स्टेज पे उसके हाथ में गाउन पहनवा करके कन्वोकेशन फैसिलिटेट किया जाता है उसको। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि करबला में अंसार इमाम मजलूम कितने थे? अंसार इमाम के कितने हैं? 54 अंसार हैं। बनी हाशिम को शामिल कीजिए 71 हैं। 71 में हुर का मकाम वो है कि रुमाल ज़हरा मिल गया, हुर को ये मकाम मिला। हालांकि कैसी बड़ी बड़ी शख्सियतें का जनाब आबिस के लिए कहा जा सकता है ना, जिसके लिए अमीर कायनात ने कहा था इन जैसे अगर 1000 हो जाएं तो अल्लाह की इबादत ऐसे होने लगे जो इबादत होने का हक है। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की शख्सियत है, कितनी बड़ी बड़ी शख्सियतें करबला में मौजूद है। जनाब अब्दुल रहमान जो कारी कुरान, हाफिज कुरान, आबिद शब जिंदादार है ना, जनाब शौजा, बड़ी बड़ी शख्सियत, मगर ये हुर को ही रुमाल ज़हरा मिला। याद रखिएगा, इमाम मजलूम मदीने से चले थे तो ये कह के चले थे कि मैं क़याम कर रहा हूँ, क़याम कर रहा हूँ। का क्यों? कि नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। ये जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी आपके साथ हो। मैंने अपना मैसेज आप तक पहुंचा दिया। कभी भी इस बात का नहीं कि आज इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसके पीछे चल रही। मेजॉरिटी माने नहीं रखती है, मेजॉरिटी नहीं बल्कि ये देखा क्वालिटी किसके पास है। जहां क्वालिटी होगी, इतनी बड़ी फौज में आने वाले चंद हैं। ये 9 मुहर्रम की शब मोहलत ली नहीं गई थी, मोहलत दी गई थी ताकि कल लिखने वाले ये न लिख सके कि करबला टेंडम हो गई, हम समझ नहीं सके। हमें मजलूम ने मौका दिया है करबला में ताकि समझ लो। और तारीख कहती है कि हुर से जैसे ही मुलाकात होती है, हुर से पहली मुलाकात इमाम ने क्या किया? सबसे पहले उसे सैराब किया। जब सैराब किया उसके बाद नमाज का वक्त हो गया, इमाम ने आवाज दिया, तू अलहदा नमाज पढ़ेगा या साथ में नमाज पढ़ेगा? कि आप जैसी शख्सियत जब मौजूद है तो अलहदा नमाज पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता है। लिहाजा उसने साथ नमाज पढ़ी। उसने पूछा, हुर तू क्यों आया? कि मुझे रास्ता रोकने के लिए भेजा गया। इमाम ने फरमाया, मैं खुद से तो आया नहीं, मुझे खतूत लिख के बुलाए गए। वो कहता, खुदा की कसम में खतूत लिखने वालों में से नहीं है। इमाम ने इशारा किया कि लाओ वो खतूत के गट्ठर लाओ। वो खतूत के गट्ठर लाए गए, सामने रखो। कहता, खुदा की कसम में खतूत लिखने वालों में से, खत लिखने वालों में से नहीं हूँ। इमाम ने कहा, ठीक है, चंद कदम आगे बढ़ते हैं। एक मौका वो आया, इमाम ने पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने लजाम फरस पे हाथ डाल दिया। जैसे ही लजाम फरस पे हाथ डाला तो इमाम की आवाज आई कि तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अब यहाँ पे अहले नजर तशरीफ फरमा, ये बताइए मजमे आम में किसी की माँ का नाम लिया जाता है? खुद के अजीम के वालिद हैं हुसैन। इसका मतलब हुसैन ये देख रहे थे कि हुर की हरारत ईमानी कहाँ तक है। याद रखिएगा, हमेशा बदलता वही है कि जिसके अंदर अंदर इनकलाब हो और बदलने की फितरत हो। वरना ट्रेडिशनल मजलिस में तो सब आते जाते हैं, लेकिन मजलिस से फैजियाब होके कौन जाता है? तमाम मोहम्मद आदत नहीं, इबादत क्वालिटी चाहती है। हुर से कहा, जैसे हुर ने फिर क्या पलट के जवाब दिया? हुर ने पलट के जवाब दिया कि आपकी माँ इतनी अजमतों की हामिल है। लिहाजा एंट्रेंस एग्जाम हो गया, मुकालमा भी हो गया। तारीख कहती हुर चीजों का मुशाहिदा कर रहा था। जैसे ही शब आशूर आई, हुर बेचैन हुआ। हुर जब बेचैन हुआ तो उसने फौरन एक सिपाही पहुंचा कर, हुर अगर मुझसे कोई पूछता कि करबला में आने वाले बहादुरों के तो मैं तुम्हारा नाम लेता, इसलिए कि कूफे के तुम बहादुर हो और तुम मौत से डर रहे हो। हुर कहता है, खुदा की कसम मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ। याद रखिएगा, मैं आपके हवाले मौत के हवाले से बात कर रहा था, मैं मौत से नहीं डर रहा। का फिर कि मैं डर उस दिन से रहा हूं जिस दिन रसूल की बेटी का सामना होगा। मैं डर उस दिन के लिए रहा हूं जिस दिन रसूल की बेटी से सामना होगा। आपकी आंखें नमनाक हो गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच रहा हूं यहीं से गुरेज करूं। हालांकि मजलिस में 2-3 मनाजिर थे जो मैं पेश करना चाहता था। आपकी आंखें अश्कबार हो गई। हालांकि मजलिस आप कर चुके, फिर कभी मौका रहा और जिंदगी ने वफा की। मासूम अलम शहजादी कौनैन बीबी का करम रहा और ये तौफीक अगर मिली, कभी हाजिरी का मौका हाजिर हुआ तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आपकी आंखें नमनाक हो गई हैं, सोच रहा हूँ यहीं से मसाइब की फिक्रें पढ़ दूँ। और हुर ने जैसे ही महसूस किया, उसने कहा, नहीं, मैं इस वक्त से नहीं डर रहा बल्कि उस दिन से डर रहा हूँ जिस दिन रसूल की बेटी का सामना होगा। कहा, क्या हुआ? कहा, जानना चाहता है? कहा, हाँ। कहा, मेरे साथ आ। वो साथ लेकर के आया। कहा, खामोश रहना, खामोश रहना। रात का सन्नाटा था, फौजें आराम कर रही थी। वो पुश्ते खेमा के करीब पहुंचा तो तस्बीह और तहलील की आवाजें थी। सुन रहे ना आप? तस्बीह और तहलील की आवाजें थी।
اسی اسنا میں بچوں کے کراہنے کی آواز آتی ہے، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ سلام ہو ہمارا زہرا کے لال پر، سلام ہو ہمارا حسین غریب پر، کہ نانا کی امت کی فلاح و بہبودی و اصلاح کے لیے زہرا کے لال نے مدینہ چھوڑا، وطن چھوڑا، اور آج کربلا کی کیفیت یہ ہے کہ حسین کے خیمے کے چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حر نے کا سن رہے ہو یہ آوازیں، ہاں ہاں کا کیسی آواز، کا بچوں کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ حر رو کے کہتا ہے خدا کی قسم اس آواز نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کل کہیں رسول کی بیٹی یہ سوال نہ کر لے کہ بچوں کی خطا کیا تھی، یہ کہہ کے روتا ہوا حر آیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ جوان بیٹا قریب آ گیا۔ بابا کہا ہاں، کہ میں نار سے نکل کے نور کی طرف جا رہا ہوں۔ کہ بابا آپ ادھر جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہ بیٹے کو چھوڑ دیجئے گا۔ بیٹا ساتھ ہو لیا، بھائی آگے بڑھا، بھیا کدھر جا رہے ہو؟ کہ میں زہرا کے لال کے قدموں میں سر رکھنے جا رہا ہوں۔ کہ بھائی کو ساتھ نہ لے چلو گے؟ بھائی کو ساتھ لیا۔ اب وقت تھا غلام کا، غلام کھڑا تھا، کہ آقا کیا خوب ہے، جب تک نار کی طرف رہے تو ساتھ رکھا، آج جب حیات کی طرف جا رہے ہو تو چھوڑ دو گے؟ غلام بے ساتھ ہو لیا۔ میری طرف دیکھیے سر اٹھا کر کے عزیزوں، مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، نوحے پڑھتے تھے، منقبت پڑھتے تھے۔ میری دعا ہے معصومہ شہزادی کہنے انہوں نے جوارے ایمان میں اپنے ذاکروں میں، اپنے لال کے ذاکروں میں شمار کر لیں۔ بی بی یہ عزادار انہیں یاد کر رہے ہیں اور آپ کے مظلوم لال کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ رونے والوں خود چلنے لگا۔ اب میری طرف دیکھیں آپ، کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے حسین یہ نرغ آدم میں جو گرے ہیں، کاش میں نے لجام فرض پہ ہاتھ نہ ڈالا ہوتا، کاش میں نے حسین کو جانے دیا ہوتا، تو آج یہ علی کی بیٹیاں نرغ آدم میں نہ ہوتے، آج زہرا کا لال نرغ آدم میں نہ ہوتا۔ میں کیسے جاؤں؟ کس منہ سے جاؤں؟ کیسے بات کروں؟ کیسے نظریں ملاؤں گا؟ یہ حر سوچ ہی رہا تھا۔ خطا کہتی ہے حر کیسے جائے گا، لیکن کرم کہتا ہے نہیں، وہ زہرا کا لال ہے، حر چلو معاف کر دے گا۔ خطا کہتی نہیں، حر نہیں چل سکتے، زہرا کے لال کا کرم کہتا ہے نہیں، چلو یہ در اہل بیت ہے، حسین کا گھر ہے، زہرا کا لال ہے، معاف کر دے گا۔ اسی اسنا میں گھوڑے پہ سوار ہوا، چند قدم چلا تھا کہ محسوس یہ ہوتا ہے حر کیسے جائے گا، کیسے سامنا کرے گا، مگر کرم کہتا ہے نہیں حر آگے تو بڑھ، قدم آگے بڑھاؤ۔ حر ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے کے سامنے باپ رو رہا تھا۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہ میرے لال آج جو فرزند رسول نرغ آدم میں گرا ہے اس کا ذمہ دار میں کیسے نظر میں لاؤں گا؟ میرے لال کیوں نہ ایسا کرے کہ میں اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لوں۔ حر نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، چند قدم آگے چلنے لگا، ٹھہر گیا۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہ اسی ہاتھ سے تو لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، اسی ہاتھ سے لجام فرض پہ ہاتھ رکھا تھا نا، میں ہاتھ بھی باندھ دو، ہاتھ بھی بندھوایا، آنکھوں پہ پٹی، ہاتھ پتھرے ہوئے، چند قدم آگے بڑھا تھا، کلیجہ منہ کو آتا تھا، جیسے جیسے خیمے کے قریب پڑ رہا تھا۔ اسی اسنا میں آپ سوچیں کس تجسس میں ہے حر، اسی اسنا میں بیٹے کی چیخ کی آواز آئی، وہ کہتا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہ عباس آ رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا تھا، اللہ اکبر، عباس آ رہے ہیں۔ چند قدم آگے بڑھا، پھر آواز آئی اللہ اکبر۔ کہ اب کیا ہوا؟ کہ اکبر آ رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایک مرتبہ بیٹا چیخ کے کہتا اللہ اکبر۔ کہ اب کیا ہوا؟ کہ زہرا کا لال خود رہا ہے۔ جیسے سنا خود کو گھوڑے سے گرا دیا، خود کو گھوڑے سے گرا دیا۔ عزیزوں کوہنی میں چلتا ہوا اور حسین کی طرف بڑھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ مانوس قدموں کی راحت محسوس ہوئی، ایسا لگتا تھا جیسے ابر کرم کا سایہ آ گیا ہو۔ اور نے راحت لینا چاہتا تھا، سر نہیں اٹھاتا تھا۔ حسین نے کہا اور سر اٹھاؤ۔
کہ آقا جرم بڑا ہے، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین سلام ہو آپ پر، پھر کے کلیجے پہ جو بار تھا اسے آپ نے یہ کہہ کے کم کر دیا، پھر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو وہاں بھی آزاد ہے، وہاں بھی آزاد ہے۔ اور کیا کہوں تم سے، ہو کیسے استقبال کرے تمہارا، ہو یاد ہے ہو جب تو پہلی دفعہ ملا تھا تو میرا دشمن تھا، میں نے تجھے سیراب کیا تھا، اور جب آج تو دوست بن کر کیا ہوا ہے تو حسین کے پاس کپڑا آپ تو تیری میزبانی کیسے کہ نہیں، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا عزیزانو، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی ہم نہ دے مجلسی سال ثواب میں یہ مال مجلس آنسو ہے، یہ آنسو ہے ہوگا بانو۔ اور سر اٹھاؤ، ہر نے سر اٹھایا، کہا آقا میں تو تب سمجھوں گا میری خطا معاف ہو گئی ہے کہ میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ آواز ہر تو ابھی ابھی آیا ہے، میری طرف دیکھیے، سر اٹھا کے عزیزانو، ابھی ہر باتیں کر رہا تھا، حسین سے کہتا تھا میری خطا معاف ہو گئی ہے، کہ ہر مڑ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ ہر خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ عجب نہیں ہر آواز دے گا آقا آپ نے معاف کر دیا، کہاں ہاں ہر خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، کہ کس بات کی؟ کہ ڈر یہ ہے کہ کہیں خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے، کہیں خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے، مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے کہ آج ہم اسی کی وجہ سے نربراتا میں گرے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دو ننھے شہزادے آئے، آگے کہتے ہو تمہیں اماں زینب سلام کہہ رہے ہیں، تو تماچے مارے، اللہ کیسا کریم خانوادا ہے، ہائے وہ زینب جو پیاسے بچوں کو سمجھا رہی ہے، انہوں نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ یہ کیسا کریم خانوادا ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہر ہونے والوں پروردگار عالم مرحوم کو جواب رحیمہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ فضائل کے گوشے نہیں پڑھے میں نے صرف اشارے کیے ہیں، آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں تو میں نے سوچا مصائب پڑھ دیں۔ عزیزوں یہ آل محمد کا غم ہے، اور زینب نے سلام کہلایا ہے، اور منہ پہ تماچے مار رہا ہے، اے ہر بی بی کا سلام کہلایا ہے تو تمہارا کلیجہ پھٹ گیا، ہاں احترام کیا۔ کل رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی تھی، کوئی پہچان نہیں رہا تھا، اللہ اکبر، آج ہی رسول کی نواسیاں ہیں، چند لمحوں کے بعد بازار ہوگی، نر آدھا ہوگا۔ میں نے مصائب ختم کر دیے، ایک بات یہ ہے کہ میں ان کے اعزاء اقربا رفقا چاہنے والے آپ سب مرحوم کے سارے ثواب کے لیے آئے ہیں۔ آل محمد کی مصیبت تو یہ ہے کہ انسان پڑھتے پڑھتے مر جائے، سنتے سنتے مر جائے تو کم ہے، اس لیے کہ حسین پہ جو گزر گئی حسین جانتے، دیکھا ہے کسی کا جوان بیٹا مر جائے لوگ تسلی دیتے ہیں، زہرا کے لال کو تانا دیا جا رہا ہے، حسین ننھی سی میت کو دفن کر رہے تھے، کسی کو رحم نہ آیا، بھائی کے بازو اٹھا رہے تھے، کسی کو رحم نہ آیا، حسین ایک صبح عاشور سے عاشور تک میتیں اٹھاتے رہے، مگر ہاں آخری بات یاد رہے، کوئی عزادار یہ نہ سمجھے کہ ہم جس کے لیے رو رہے ہیں وہ ہم سے بے خبر ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، ہر چاہنے والے کو غور سے دیکھتا ہے، یہ ان کا کرم ہے جو ہم سر اٹھائیں گے، یہ ان کا کرم ہے جو معاشرے میں عزت ہے، یہ ان کا کرم ہے جو ہم زندگی جی رہے ہیں۔ آپ پوچھیں کیسے؟ ایک آخری بات عزیزوں، کبھی یہ مت سوچئے گا ہاں اس وقت آنکھیں آپ کے اشکبار ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تو یہ معصومین فرماتے ہیں ایسے موقع پہ دعا کرنی چاہیے۔ میں ایک دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ سب کو جلد سے جلد کربلا جانے کی توفیق عنایت فرمائے، جائیں زیارت کرنے، دل تو تڑپتا ہوگا جو نہیں گئے ہیں، کاش ہم اس سرزمین پہ جائیں جہاں حسین کے 18 برس کے بیٹے نے اڑیاں رگڑی تھی، کاش ہم جلد سے جلد اس زمین پہ جائیں جہاں کائنات کا امیر علی آرام کر رہا ہے،
ہم اس زمین پہ جائیں کہ جہاں حسین اپنے برابر کے بھائی عباس کے بازو اٹھا رہے تھے، جہاں علی کی بیٹیاں نرغیاتا میں شام غریبہ خاک پہ بیٹھی تھی، جہاں رباب کا بشیر مارا گیا تھا۔ پروردگار عالم آپ سب کو جلد سے جلد کربلا جانے کی توفیق عنایت فرمائے، زیارت کو جائے، معصومہ آنے والے زائرین کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے صدقے میں مرحوم کی شفاعت فرمائے۔ عزیزوں، ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، مگر غور سے سنیے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایسا ہو تو نہیں ہے۔ آپ جب مجلس کی نیت کر کے وہ گھر سے نکلتے ہیں تو کسی کا کرم ہے جو اشارہ کرتا ہے، نہیں چلو فرش ازا مل گیا، رسول کی بیٹی آ گئی، یہ ازادار گزارش ہے، فرش ازا بہت عظیم امانت ہے، اس کا تحفظ کیجیے، اور جب بھی مجلسوں میں عزائے سرکار سید الشہداء کے حوالے سے آپ کا تعارف ہو تو اہل بیت اطہار کی عزت کا سبب بنیے گا، اس لیے کہ نہیں پتہ کون کون فرش ازا پہ آتا ہے۔ اپنے چاہنے والوں کو مادر حسین شفقت کی نظر سے دیکھتی ہے، بیوی کا کرم ہو جائے، یہ مت سوچیے گا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو دیکھتا نہیں ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں، ایک ایسے ہی عزادار جو مجلسوں میں جاتا تھا، خلوص سے بیٹھتا تھا، شرکت کرتا تھا، فرش ازا بچھاتا تھا، وہ کربلا نہیں جا سکا، حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ کربلا جا پائے، پہنچ پائے، وہ ہر فرش ازا کی ہر مجلس میں بیٹھ کے دعا کرتا تھا، معصومہ اپنے بیٹے کی زیارت کو بلا لو، بی بی حالات ایسے نہیں ہے کہ جا سکوں، میں کیسے جاؤں گا، یہ سوچا کرتا تھا کہ ایک روز اللہ جانے کیسے کیا ہوا کہ اسے کسی نے جا کے کہا بھائی مبارک ہو تمہیں کربلا جانا ہے، وہ کہتا ہے کیسے، کہ بس حالات بن گئے ہیں تمہیں جانا ہے۔ اب سوچیے اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ چیخ کے مار کے روتا تھا میں کربلا جاؤں گا، میں کربلا جاؤں گا۔ جس نے بچپن سے حسین کی مصیبتیں سنی تھی وہ سوچتا تھا کربلا جاؤں گا تو زندہ رہ پاؤں گا، نہیں میں مر جاؤں گا، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ جیسے جیسے سفر کا آغاز ہونا چاہتا تھا، جو سفر کا آغاز ہوا وہ جیسے ہی کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، نجف اترا، سرزمین نجف کو چوما، اس نے سلام کیا، زیارت کرنے کے بعد جب کربلا کے لیے روانہ ہوا تو جیسے سرحد کربلا میں پہنچا، مجھے نہیں پتا آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زیارت کے لیے گئے ہوں گے، جب کربلا کے لیے قافلہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو پوری بس رو رہی ہوتی ہے، سارے رو رہے ہوتے ہیں، کربلا قریب آ رہی ہے، کربلا کی سرزمین قریب ہے، قریب تر ہے، لیکن جیسے کربلا پہنچا اس نے زمین کربلا پہ قدم رکھا، زمین کو چوما، آواز یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین نے اپنے 18 برس کی بیٹی کی اٹھائی تھی، یہی وہ زمین ہے جہاں حسین کی 4 برس کی بچی ہوتی بھی گزر گئی، یہی وہ سرزمین ہے جہاں علی کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر گزر گئی۔ یہ کہہ کے روتا رہا، زمین کو چومتا، مل کر دیکھیے گا کہ وہ لمحہ آیا جب ایک مرتبہ اتنا بے چین ہوا، اس پہ اللہ جانے کیسی کیفیت طاری ہوئی تو اس نے پاس رکھا اپنا پاسپورٹ جو تھا، اس پاسپورٹ کو اس نے پھاڑ دیا اور کہتا نا اب میں گھر نہیں جاؤں گا، اب میں گھر نہیں جاؤں گا، میں یہیں مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کے روتا ہوا حرم کے قریب پہنچتا جاتا تھا، جیسے ہی زری کے قریب پہنچا سب کو سلام کرنے کے بعد حسین آقا کی تربت کے قریب کہتا آقا آج ایک وعدہ ہے، آج گیا ہوں گھر نہیں جاؤں گا، میں یہیں مر جاؤں گا، تمہاری مظلومی پہ آنسو بہاتا رہوں گا۔ یہ کہہ کے روتا رہا، ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزر گیا، ایک سال گزر گیا، وہیں روتا رہتا تھا۔ ایک روز حرم میں بیٹھا تھا، یہ مت سوچیے گا کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، تو حرم میں بیٹھا تھا کہ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، جیسے کسی نے قریب آ کے کہا اے زید جا گھر چلا جا۔ ایک چونک کے اٹھتا ہے، مجھ سے کون کہتا ہے میں گھر چلا جاؤں، نہیں میں گھر نہیں جاؤں گا، میں مر کے جاؤں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ کسی نے آ کے اس سے کہا کہ دیکھتے ہی رہو، جو لوگ گئے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ہر سیکنڈ پہ، منٹ نہیں سیکنڈز پہ جنازے آتے رہتے، کئی وہ جنازے ہیں کہ جو وصیت کرتے ہیں، بہت سے ایسے جنازے ہیں جو زندگی میں نہیں آ پاتے، انہیں صورت میں یہاں لایا جاتا ہے۔ اب تو یقین آ گیا جا گھر چلا جا۔ میں ختم کروں 1 سے 1.5 منٹ عزیزوں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں گھر نہیں جاؤں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا، یہ کہہ کے روتا رہا کہ ایک روز روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، اٹھا وہاں سے زری کے قریب آیا، کیا میرا رہنا اچھا نہیں لگتا، کیا میرا یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا، تو کہتے ہو چلا جاؤں واپس، چلا جاؤں واپس، نہیں اچھا لگتا میرا رہنا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگی، آہستہ سے آواز ہوئی اے زائر جب سے تو یہاں آیا ہے
جب سے تو یہاں آیا ہے، سن رہے نا، جب سے تو یہاں آیا ہے اپنی چھوٹی بیٹی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے، جب سے تو یہاں آیا ہے اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے، وہ روز گھر سے میرے عزا خانے آتی ہے، میرے زمین کے قریب آ کے کہتی میرا بابا کربلا گیا اسے واپس بھیج دو، میرا بابا کربلا گیا اسے واپس بھیج دو۔ میں کہوں گا مولا ایک بیٹی کا رونا دیکھا لگے ہائے رے وہ کربلا جہاں 4 برس کی سکینہ شام غریبہ ہائے بے سر لاشا لیے کہہ رہی تھی یہ میرا غریب بابا ہے، مجھے بابا کے پاس رہنے دو، میں بابا کے بغیر رہ نہ پاؤں گی۔ وائے ہو لینو 11 محرم کو تازیانے لگا کر اس بچی کو باپ سے الگ کر دیا، آخر کار وہ بچی زندان شام میں گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ ہائے غربت حسین، بچ گئی شریعت زہرا کے لال کو رلایا گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبولیت کا شرف ہے۔ میرے اللہ یہ واسطہ اہل بیت طاہر علیہ السلام کا، میرے خالق، میرے مالک، میرے پروردگار، اے خالق کائنات، اے خالق حسین، معبود مرحوم دانش جن کے سر ثواب کے لیے مجلس برپا ہوئی ہے، پروردگار یقین ہے مرحوم ذاکر حسین تھے، مجالس میں، محافل میں، مقاصدوں میں عظمت بیان کرتے تھے، مصیبتوں پہ نوحہ پڑھتے تھے۔ پروردگار خالق کائنات صدقے میں اہل بیت طاہر علیہ السلام کے حسین کا ذاکر قرار دے دے۔ میرے اللہ کو یہ واسطہ ہے محمد علی محمد کا مرحوم کو جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کا سایہ آپ سب کے سروں پہ سلامت رکھے، معبود نے صحت و سلامتی عطا فرما۔ معبود یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں معبود نے زندگی میں ہر قدم کامیابیاں نصیب فرما۔ میرے اللہ کبھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ آئے۔ پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمایا۔ اے میرے اللہ اس وقت جو بیمار ہیں علیل ہیں معبود نے شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں غیب سے انہیں روزگار عنایت فرما۔ معبود جو برسر روزگار ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ میرے اللہ جو پردیس میں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ میرے اللہ تو یہ واسطہ اہل بیت طاہر علیہ السلام کا، معبود ہماری زبان کو اس لائق کر دے، اس قابل کر دے کہ تیرے حضور صدق دل سے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کر سکوں۔ معبود بھی سے دعا میں قبولیت کا شرف عنایت فرما۔ ہمارے زندگی میں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود دعا میں دعا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اتباعت عالیات کی زیارت سے مشرف فرما۔ معبود اس وقت تک موت نہ آئے کہ جب تک ہم فرش ازا بچھانے والی اپنی آقازادی سامنے زہرا زینب کے روزے پہ جا کے سلام نہ کر لے۔ معبود اپنی 4 برس کی شہزادی کی بارگاہ میں جا کے ان کے مظلوم بابا کا پرسہ نہ دے لے۔ معبود معصومین کے ذات طیبہ کے زیارت سے مشرف فرما دینا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد دانش ابن نیاز حسن کی روح کو، جملہ مومنین و مومنات کی روح کو احسان فرما۔